أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ اپنے آخر کو پہنچ چکا ہے۔ اس میں بڑی عظیم عبادات مسلمان سر انجام دیتے ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر تو حج جیسی عظیم عبادت ہے، اور اس کے بعد قربانی ہے، عرفہ کا روزہ ہے۔ ذوالحج کا مہینہ اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بہت ہی زیادہ تاریخی پس منظر رکھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، بڑے عظیم المرتبت سابقون الاولون میں سے اور مہاجرین میں سے دو ہجرتیں کرنے والے سیدنا عثمان ابن عفان ابن ابی العاص الاموی القرشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اور تاریخ کے اندر شاید اس قدر مظلومانہ شہادت کسی اور کی نہ ہوئی ہو۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 ذوالحج کو شہید کیا گیا، اور ایک دوسری مشہور روایت 18 ذوالحج کی بھی بیان کی جاتی ہے۔ دکتور عبداللہ العازمی الجامع الکامل والوں نے 22 ذوالحج والی ابن اسحاق کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ پہلے پہل ایمان لانے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے بعد میں ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں کے اندر باغات میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے
السابقون الاولون کا ذکر کیا، مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا، اور ابتدائی زمانہ میں ایمان لانے والے مخلصین کا، جانثاروں کا، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کے بعد دوسرے زمانے میں بعد کے اندر ایمان لانے والے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے یا ایک قول کے مطابق ہجرت کے بعد ایمان لائے، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے سب کو جنت کی بشارتیں عطا کی ہیں اور ان کو اپنی رضوان عطا کی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضوان کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی، وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے۔ انہی خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان ہے، عفان کے والد کا نام ابو العاص ہے۔ یہ بنو امیہ کے قبیلے میں سے ہیں، اور اوپر جا کے ان کا قبیلہ قریش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، قبیلے کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی اور ذاتی تعلق کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے جب اسلام کے اندر یہ چوتھے نمبر پر مردوں میں سے اسلام لانے والے تھے، چوتھے نمبر پر۔ ان سے پہلے 3 لوگ ایمان لائے تھے، یہ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے اور مارے کھانے والے، پریشانیاں اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے چچا کی طرف سے بہت زیادہ مصائب و آلام برداشت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدنا عثمان سے کی۔ بدر کے ایام میں سیدہ رقیہ فوت ہو گئی، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے، رقیہ پیچھے فوت ہو چکی تھی، جن کو بیمار چھوڑ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری میں آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر، اپنی دوسری شہزادی سیدہ ام کلثوم کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اور یوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب پڑ گیا ذو النورین، کہ یہ 2 نوروں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان کے نکاح کے اندر آئیں، اور یہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ بلکہ کہنے والوں نے تو یہ کہا کہ آج تک کسی انسان کے لیے، کسی امتی کے لیے، کسی نبی کے کسی امتی کے لیے یہ شرف نہیں بنا کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک فرد کے نکاح اور عقد میں آئی ہوں۔ یہ اگر مقام اور مرتبہ ملا تو سیدنا عثمان ابن عفان ابن ابی العاص الاموی القرشی کو ملا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ بہت سارے اکثر مہاجرین نے ایک ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ و یثرب کی طرف، لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرت کی۔ ان میں سے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ پہلے اپنے چچا کے اور مکہ والوں اور سرداروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہاجر الہجرتین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ اور یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ابراہیم الخلیل کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال اور بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اس سے پہلے
تاریخ ہمیں بتاتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے، اپنے شہر عراق اور بابل سے اپنی بیوی اور زوجہ سیدہ سارہ کے ساتھ مصر اور فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سیدنا ابراہیم الخلیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود ہجرت کی بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ بیوی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر سیدہ رقیہ تھی، اور آلام کو برداشت کیا۔ حالانکہ یہ مالدار تھے، یہ بڑے خاندان کے فرد تھے، یہ سرداری کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا اپنے چچا نے، اپنے خاندان کے لوگوں نے ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، مارا، زد و کوب کیا، اسلام چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہ سمجھوتا کرنے کی بجائے، اسلام پہ آنچ آنے دینے کی بجائے اپنے آپ کو ہجرت کے لیے، گھر بار چھوڑنے کے لیے اپنی بیوی رسول اللہ کی لخت جگر کو ساتھ لے کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہاجر الہجرتین، 2 ہجرتیں کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر فضائل و مناقب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے، بعض فضائل و مناقب میں سیدنا عثمان کے ساتھ کوئی دوسرا صحابی شریک نہیں ہے۔ اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سراہا جانا، ان کی تعریف ہونا، ان کی توصیف ہونا۔ بعض مواقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان کو بہت زیادہ مقام اور مرتبے سے نوازا۔ ایک حدیث تو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فاستأذن ابو بکر، ان کے بابا ابو بکر نے اجازت طلب کی، ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے یا ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، بے تکلفی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بے تکلفی میں بیٹھے رہے، کوئی اہتمام نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر تشریف لائے، فتحدث، بات چیت کی اور چل دیے۔ پھر اس کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، فاستأذن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، وہ اندر تشریف لائے، بات چیت کی، واپس چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی اہتمام کے اسی طرح بے تکلفی کے عالم کے اندر بیٹھے رہے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فاستأذن عثمان بن عفان، بتانے والے نے بتایا کہ یہ عثمان ابن عفان آئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3130 نمبر صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں۔ سیدنا عثمان آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلسا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، پھر کہا کہنے والے سے کہ اجازت دو عثمان کو اندر آ جائے۔ سیدنا عثمان ابن عفان اندر آئے، فتحدث، آپ سے بات چیت کی اور چل دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہ گیا، سوال کر لیا، کہنے لگی اے میرے سر کے تاج، میرے آقا و مولا، جب میرے بابا ابو بکر آئے آپ نے بے تکلفی کو ترک نہ کیا، اس کے بعد عمر ابن خطاب آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی کے اندر بیٹھے رہے، ان سے بات کرتے رہے۔ جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا،
یہ کیا ماجرا ہے؟ جو اہتمام آپ نے عثمان کے لیے کیا، یہ ابو بکر و عمر کے لیے کیوں آپ نے عمل کے اندر نہ لایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ مجھے بتاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا تو آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ الا استحیی من رجل، ایسے شخص کا میں حیا کیوں نہ کروں، اس کے لیے اہتمام کیوں نہ کروں، اس کے لیے اپنے کپڑوں کو کیوں نہ سمیٹوں، اس کے لیے بیٹھنے کے لیے تکلف کا اظہار کیوں نہ کروں؟ تستحیی منہ الملائکہ، عثمان اتنا حیادار ہے، اتنا با حیا ہے، حیا کے وصف میں اتنا کامل ہے، اتنا متکامل ہے کہ دنیا ہی نہیں، زمین والے نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں بتایا کہ رب کے فرشتے، آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ عثمان حیا والا، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ حیا میں اتنے کامل، اتنا حیا سیدنا عثمان کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا، زمانہ جاہلیت کے اندر کبھی بدکاری کی طرف نہیں گئی، اتنے حیا والے۔ کیا شان پائی ہے سیدنا عثمان نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے، یہ مقام بھی صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی دنیا کا فرد اس فضیلت میں سیدنا عثمان کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ اکیلے سیدنا عثمان کو اعزاز ملا ہے۔ اعزاز کیا ہے؟ غزوہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جو شہید ہو گئے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ جنت میں ہی انہیں عطا کرے۔ جو غازی بن کے آتے ہیں، بچ کے آتے ہیں فتح کی صورت میں، انہیں مال غنیمت میں حصہ ملتا ہے۔ اگر وہ پیادہ تھا تو اس کو 1 حصہ ملتا ہے، اگر وہ گھڑ سوار تھا تو اس کو 3 حصے ملتے ہیں، 2 حصے گھوڑے کے ملتے ہیں، 1 بندے کا ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب جو غزوے کے اندر شریک ہوگا، جنگ کے اندر جائے گا، غازی بنے گا، اس کو غزوہ کے اندر مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔ پیادہ ہے تو 1 حصہ ملے گا، گھڑ سوار ہے تو 3 حصے ملیں گے۔ لیکن یہ فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک شاید سیدنا عثمان کے لیے ہے۔ آپ بدر پہ جا رہے، سیدنا عثمان بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ ادھر سیدنا عثمان کی زوجہ اور رسول اللہ کی بیٹی سیدہ رقیہ صاحبہ فراش ہیں، بستر پر ہیں، بیمار ہیں، ان کے آج اور کل کا کوئی پتہ نہیں۔ ایسے غم کے عالم میں اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر رسول اللہ غزوہ اور جنگ پہ لیے جا رہے، سیدنا عثمان بھی جانے کے لیے تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر تم بھی چلے گئے تو میری بیٹی اور تمہاری زوجہ کا خیال کون رکھے گا؟ آپ ان کی تیمارداری کرو، ان کی خدمت کرو۔ یا رسول اللہ پھر میں غزوہ سے رہ گیا، میں جنگ سے رہ گیا، میں اس فضیلت اور جہاد سے پیچھے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو اس وقت کہا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ 3130 نمبر ہے صحیح بخاری کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو کہا، وَإِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَحْمَهُ، عثمان آپ غزوے پہ نہ جاؤ، مدینہ میں ٹھہرو، میری بیٹی اور اپنی زوجہ رقیہ کی تیمارداری اور خدمت کرو۔ میں غزوہ پہ گیا، جہاد پہ گیا، اللہ تعالی جتنا اجر، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کو دے گا، میں محمد کا
اپنی زبان نبوت سے تجھ سے یہ وعدہ ہے، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرن، مدینہ میں اپنی بیوی میری بیٹی کی خدمت میں بیٹھ کر تجھے محمد کا وعدہ ہے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا بدر کے اندر جانے والے مجاہدین کو ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی 3130 نمبر حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اتنا ہی نہیں، اجر اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا اجر عطا کر دے، لیکن دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانا ہے۔ اجر تو غیب کی عالم ہے، جنت میں اجر ملے گا۔ عثمان کے لیے یہ خوشخبری کافی تھی، عثمان کو کوئی مال کی کمی تھی، لیکن مال غنیمت کے اندر شریک ہونا یہ تو غزوہ بدر کے غازیوں میں شمار ہونا ہے۔ میں قربان جاؤں، اسی لیے جن علماء نے، محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر غزوہ بدر کے شرکاء کے نام لکھے ہیں کہ سیدنا علی شریک تھے، سیدنا ابو بکر شریک تھے، سیدنا عمر شریک تھے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف شریک تھے، معوذ معاذ شریک تھے، فلاں 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 صحابہ شریک تھے۔ ان کے جو نام شریک، ان شرکاء کے نام لکھے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے، رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے بدر کے شرکاء کے اندر عثمان ابن عفان کا نام آج تک لکھا ہے کہ وہ بھی بدر میں شریک تھے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تو بدر کے شرکاء میں شمار ہوگا، اجر ملے گا۔ صرف اجر ہی نہیں، وَسَحْمَهُ، جو بدر کے اندر شریک ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور مال غنیمت آیا، جتنا حصہ عثمان بدر کے اندر شریک ہونے والے غازیوں کو ملے گا مال غنیمت میں، مدینہ میں بیٹھ کے عثمان تیرا حصہ مال غنیمت میں سے میں الگ کر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی 3130 نمبر ہے۔ یہ رہتی دنیا تک یہ فضیلت اور مرتبہ صرف سیدنا عثمان کو ملا کہ جو غزوہ میں شریک نہیں، لیکن ان کو غزوہ میں جانے کا اجر بھی مل رہا ہے اور غزوہ کے اندر شریک ہونے کا ان کو اعزاز بھی مل رہا ہے کہ مال غنیمت کے اندر حصہ مل رہا ہے۔ ایک شخص آیا مصر سے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حج کے موقع کے اوپر مکہ آیا۔ جاء رجل من اہل مصر، مصر میں سے ایک شخص آیا حج کے موسم کے اندر۔ اس نے کہا من الشیخ فیکم، بڑے شیخ، بڑے عالم، بڑے مفتی کون ہیں؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں۔ ہم میں تو بڑے شیخ، بڑے عالم سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں۔ وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، مجھے جواب دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے پوچھا پوچھ۔ وہ مصر کا شخص سوال کرنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ ان عثمان تغیب عن یوم بدر، آپ کو پتہ ہے عثمان بدر کے دن شریک نہ تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نعم، مجھے پتہ ہے۔ فرمایا تعلم، آپ جانتے ہیں انہ فر یوم احد، کہ احد کے دن میدان جنگ میں جب خالد ابن ولید نے حملہ کیا، بگدڑ مچی، بہت سارے لوگ میدان جنگ سے نکل گئے، ان میں سیدنا عثمان بھی میدان جنگ سے نکلنے والوں میں سے تھے۔ فرمایا نعم، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے ان عثمان تغیب عن بیعت الرضوان، تجھے پتہ ہے کہ عثمان بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نعم، مجھے پتہ ہے۔ اس شخص نے، وہ سیدنا عثمان کے بارے میں اوباشوں والے نظریات رکھتا تھا، کوئی مصر کا اوباش تھا، کوئی خارجی تھا، کوئی سبائی ٹولے سے تعلق رکھتا تھا، اور سبائی ٹولہ سیدنا عثمان کے دور میں پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ عبداللہ بن سبا نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ وہ آ کے حج کے موسم پر 3 اعتراض کر رہا کہ عثمان بدر میں شریک نہ تھے، عثمان احد کے دن نکل گئے، عثمان بیعت رضوان میں بھی شریک نہ تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی جواب سن کر اس نے کہا اللہ اکبر، میری تو فتح ہو گئی۔ عثمان پہ اعتراض کی تصدیق عبداللہ ابن عمر نے کر دی۔
सईदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उसका हाथ पकड़ के कहा, इजलिस, इधर बैठ, मैं तुम्हें बताऊं। रहा फम्मा तगय्युबहु अन यौम बद्रिन, रहा उस्मान का बदर में शरीक ना होना तो इसके बारे में सुन ले। पैगंबर करीम ने कहा था, उस्मान तू मदीना में रह, मेरी बेटी की दीवारदारी कर, इन्ना लका अजरा रजुलिन मिम्मन शाहिद बद्रन व सहमहु, बदर में जो शरीक होगा जितना अजर उसको मिलेगा, जितना हिस्सा माले गनीमत में उसको मिलेगा, उस्मान तुझे भी अल्लाह ताला की तरफ से वो अजर मिलेगा, मोहम्मद की तरफ से माले गनीमत में से वो हिस्सा मिलेगा। एक बात का जवाब हो गया। दूसरा, बदर के ओहद के दिन निकल गए थे तो उसके बारे में तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर आयत नाज़िल की कि सहाबा से, कुछ सहाबा से गलती हुई, कुछ भगदड़ के अंदर पता नहीं चला, वो मैदान जंग से निकल गए। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल करके अपने नबी को कहा कि ऐ नबी, मैंने इन सबको माफ कर दिया है, आप भी इनको माफ कर दो, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे गलती हुई है, आपने आज के बाद जो मशवरा करना है, मजलिसे मुशावरत मुकर्रर करनी है, ये जंगे ओहद से निकलने वालों को भी उस मशवरे में शरीक करना है। कहीं उनके दिल में बलाल लाए कि अल्लाह और उसका रसूल हम पे नाराज हो गए। अब अल्लाह के नबी हमें मजलिसे शूरा में, मशवरे की मजलिस में फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, इस बुनियाद की तरफ इशारा करके उस आयत की तरफ सईदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, रहा ओहद के दिन उनका निकल जाना, व अशहदु, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, मैं गवाही देता हूं, अन्नल्लाह कद गफर लहुम, मैं उमर का बेटा, रसूलुल्लाह का सहाबी, इस बात की गवाही देता हूं, अल्लाह ताला ने बदर से ओहद से निकल जाने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाज़िल करके सर्टिफिकेट दे के क़यामत तक के लिए उनकी ये गलती माफ कर दी है। बात समझ आ रही है? सईदना उस्मान की ये गलती माफ हो गई, अल्लाह ताला ने क्या कर दी? तो माफी तो अल्लाह को ही चाहिए ना, बनिया ना कोई एतबार है। ओए अबू जाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अगर कहे कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नहीं मनदा, ਇਹਦੇ ਤੇ इस्लाम ਵਿੱਚ ਕੋਈ फर्क पैंदा है? गल जरा झटकी थोड़ी जी कर लो ना यार, इन्ना गल वो जड़ी दिमाग ਵਿੱਚ जा के ना असर पैदा करे। भाई अबू जाल आखे या नमरूद आखे भाई मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू माफ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू कोई फर्क पैंदा है? या फिर फिरौन आके भाई मैं मूसा अलैहिस्सलाम ते राजी नहीं, फर्क पैंदा है? ते अबू जाल ते अबू लहब वो आखण के असी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते राजी नहीं, कोई फर्क पैंदा है? ते अगर कोई सबाई, कोई मजूसी ये आखे अब्दुल्ला बिन उमर के सामने, या 1400 साल बाद अज कोई मजूसी कवे, या कोई फिरौनी कवे, या कोई नमरूदी कवे, या कोई अबू जहल दे मजहब वाला कवे कि मैं उस्मान ते राजी नहीं, ते मनु ईमान ते यकीन ना दसो उस्मान नू एदा कोई फर्क पैंदा है? गल खत्म हो गई, फिर टेंशन खलास हो गई। तीसरी गल, तीसरा सवाल यह किया कि भाई उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बैत रिज़वान पे मौजूद नहीं थे, अगर उसमें कोई अकल होती ना ये एतराज ना करता, इसने तो उस्मान की शान को ओजे सुरैया पर पहुंचा दिया ना। सईदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, ओ जाहिल, तू कहता है कि उस्मान बैत रिज़वान में शरीक नहीं था, बैत रिज़वान तो हुई उस्मान की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इल्ची बनाकर, अपना कासिद बनाकर, अपना सफीर बना के सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का वालों की तरफ भेजा कि आप जाओ उनसे कहो हम उम्रा करने आए हैं, जंग लड़ने नहीं आए, हमारा कोई लड़ाई का मसला नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं उम्रा करने के लिए, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा के चक्कर लगाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। ना लड़ने के लिए आए हैं ना किसी झगड़े के लिए, हम सिर्फ उम्रा करने, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए। सैयदना उस्मान की कत्ल की अफ़वाह फैली,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से बैत ली। हदीस सहीह बुखारी के अंदर अब्दुल्ला इब्ने उमर उस शख्स को कहते हैं, लौ काना अहदुन अअज़्ज़ बिबत्न मक्का मिन उस्माना लबासहु मकानहु। तू कहता है कि उस्मान बैत रिज़वान में शरीक नहीं थे। उस्मान को रसूलुल्लाह ने हुदैबिया के मुकाम से मक्का वालों की तरफ अपना पैगंबर और सफीर बना के भेजा। अब्दुल्ला इब्ने उमर के अल्फाज सहीह बुखारी के औराक पे कहा, जा और जाहिल, अगर उस बड़ी वादी के अंदर कोई शख्स उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से बढ़कर ज्यादा इज्जत वाला होता, जिसको रसूलुल्लाह अपनी सफारत के लिए पसंद करते, उस्मान से बढ़कर अगर कोई होता तो उस्मान को छोड़ के रसूलुल्लाह उसको मक्का वालों की तरफ भेजते। उस बड़ी वादी में जिसमें 1500 के करीब सहाबा थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर के अल्फाज ये हैं, उस बड़ी वादी में रसूलुल्लाह को अपनी सफारतकारी के लिए उस्मान से मुअज़्ज़ज़ बंदा ही कोई नहीं नजर आया। उस्मान चले गए। वकानत बैयतुर रिदवान बादमा बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान। बैत रिज़वान उस्मान के जाने के बाद हुई। अच्छा चलो, उस्मान शरीक तो नहीं थे। यहां भी बदर वाला मामला है। मैंने शुरू में कहा था कई फजाइल सैयदना उस्मान के ऐसे हैं जिसमें कोई सहाबी शरीक नहीं। बैत होने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा। एक एक सहाबी आके अपना हाथ रख रहा है, बैत कर रहा है, जा रहा है। अल्लाह ने आयात नाजिल कर दी कि ये जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं, अल्लाह इनसे राजी हो गया। अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान कर लिया, इनको सच्चा और पक्का मोमिन पाया, इनके लिए जन्नत के वादे कर दिए। उस्मान को बैत रिज़वान वाली फजीलत कैसे मिलती? ये सहीह बुखारी की हदीस। नबी करीम जब सब लोग बैत कर चुके, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिहिल यमन फज़रब बिहा अला यदिहिल युसरा। पैगंबर करीम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख के कहा, हाज़िही यदो उस्मान। लोगों सुन लो, ये मोहम्मद करीम का जो हाथ है ये उस्मान का हाथ है। ऐसे ही है कि जैसे मोहम्मद करीम अपने हाथ से उस्मान के लिए बैत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर इस पर एक नोट लगाते हैं, ये ज़ौक़ की बात है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, फ़कानत यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले उस्माना। जो नबी पाक ने अपना हाथ उस्मान के लिए रखा था कि उस्मान मौजूद नहीं थे, आपने फरमाया ये मेरा दायां हाथ बैत के लिए उस्मान का हाथ है। मैं मोहम्मद अपने हाथ से उस्मान के लिए बैत कर रहा हूं। अब्दुल्ला बिन उमर नोट लगाते हैं ज़ौक़ के लिए, कहते हैं उन सब ने जो अपने अपने हाथ रखे थे ना, उन हाथों से भी ज्यादा बरकत वाला हाथ तो उस्मान के लिए नबी करीम का हाथ था, क्योंकि उनके तो अपने हाथ अपनी बैत के लिए उठे। और उस्मान वो है जो मौजूद भी नहीं है, और पैगंबर का हाथ उस्मान की बैत के लिए उठा। ये इन एतराज़ात के जवाब हो गए जो उसने किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैशुल उसरा, तंगी का लश्कर, बहुत ज्यादा गर्मी है, दूर का सफर है, मालो मता नहीं है, आपने फरमाया जो तंगी के लश्कर को तैयार करे फलाहुल जन्ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की बिशारत देता हूं। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान उठे, अपनी गिरा से, अपने जाती माल से सारे तंगी के लश्कर को सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तैयार कर दिया। 1000 दीनार सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह के कहने पर अदा कर दिए। कई 100 घोड़े दिए, कई हजार ऊंट दिए। पैगंबर करीम ने मिंबर पे चढ़ के, सहाबा बैठे हुए, सैयदना उस्मान माल लेके आए, दिनार सोने के सिक्के सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह की झोली में डाले। पैगंबर उनको ऐसे उलट पलट कर रहे हैं और कहते हैं मा ज़र्रा उस्मान मा आमिला बादल यौम, आज के बाद उस्मान से जो भी खता हो जाए उसकी कोई खता उस्मान को नुकसान नहीं देगी। मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी होके इस अमल की वजह से उस्मान को जन्नत की बिशारत देता हूं। उस्मान वो है। एक रिवायत के अंदर आया, इस जैशुल उसरा, तंगी के लश्कर की तैयारी में
ایک دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا جو تیار کرے اس کو جنت کی بشارت. عثمان اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جولی میں دینار ڈالے، پیغمبر ممبر پہ چڑھے، کہا عثمان کے لیے جنت. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، ساتویں دفعہ، 8 دفعہ پیغمبر کریم نے جیش الاسرا کے لیے اعلان کیا. 8 دفعہ سیدنا عثمان نے نبی کریم کی جھولی میں دینار ڈالے. 8 دفعہ ایک مجلس میں صحابہ کے سامنے ممبر پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو نام لے کے جنت کی بشارت دیا تو وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی. بیر روما کا واقعہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیر روما کو کون مسلمانوں کے لیے وقف کر دے فلاح الجنہ، میں محمد اپنی زبان سے اس کو جنت کی بشارت دیتا. سیدنا عثمان اٹھے، چپکے سے اٹھے، بتائے بغیر اٹھے، یہودی کو منہ مانگی قیمت دی، بیر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور باری لگتی تھی، آج کس نے پانی لینا ہے؟ عثمان ابن عفان کی سخاوت پہ قربان جاؤں. جب انہوں نے اپنے مال سے بیر روما کو وقف کیا تو اپنی باری کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا، بلکہ عثمان کے گھر والے بھی بیر روما سے اپنی باری کے مطابق پانی بھرتے تھے. یہ نہیں کہ یہ کنواں عثمان نے وقف کیا ہے تو عثمان کو کوئی خاص پروٹوکول ہو. تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 8ویں دن جب عثمان کے گھر والوں کی باری آتی، باقی عام مسلمان فقراء کی طرح سیدنا عثمان کے گھر والے بھی اپنی باری کے مطابق پانی بھرتے تھے، اپنا الگ سے کوئی پروٹوکول نہیں رکھا. آخری بات کرتے ہیں. سیدنا عثمان کی شہادت مظلومانہ ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی دنیا کے اندر خبر دے دی. جامع ترمذی مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فتنۃ، آپ نے فتنے کا ذکر کیا. بیٹھے تھے نبی پاک، فتنے کا ذکر کیا کہ فتنہ آئے گا. فقربها، آپ نے اس فتنے کو قریب قرار دیا کہ جلدی جلدی 10-20 سالوں میں ہی آنے والا ہے گویا کہ. فمر رجل مقنع بثوبہ، آپ جب یہ فتنے کا ذکر کر رہے تھے اور فتنے کو بڑھا کے بیان کر رہے تھے، ایک شخص دور سے گزرا، مقنع بثوبہ، اپنے کپڑے کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا، عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جامع ترمذی مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، فرمایا ھذا یقتل یومئذ مظلوما، یہ جو کپڑے کے اندر اپنے چہرے کو لپیٹے ہوئے جا رہا ہے، یہ شخص اس فتنے کے دن مظلوم قتل کیا جائے گا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عثمان، میں نے آگے جا کے دیکھا تو وہ چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹے ہوئے جس کے بارے میں نبی پاک فرما رہے تھے اس کو مظلوم قتل کیا جائے گا، یہ حق پر ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، نبی پاک کے دور داماد عثمان ابن عفان تھے. دوسری حدیث جامع ترمذی مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الحق، جب باغی آئیں گے، فتنہ پڑے گا، یہ بندہ اس دن حق کے اوپر ہوگا، حق پہ ڈٹا ہوگا. کہتے ہیں میں اٹھ کے گیا، دور سے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چہرہ لپٹا ہوا تھا. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو چہرہ رسول اللہ کی طرف پھیر کے کہا ھذا یا رسول اللہ، یہ آپ نے فرمایا نام. کہتے ہیں وہ عثمان ابن عفان تھے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ مظلوم شہید کیے جائیں گے، یہ حق کے اوپر ہوں گے اور ان کو قتل کرنے والے باغی ہوں گے. مسند احمد جامع ترمذی کے ایک اور حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا سے جاتے ہوئے آخری 1-2 دن کا واقعہ ہے، رسول اللہ نے کہا خواہش کی کاش میرے صحابہ میں سے کوئی میرے پاس ہوتا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم امہات المومنین نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو بلائیں. نبی پاک نے جواب نہیں دیا. یا رسول اللہ عمر کو یاد کر رہے ہیں، جواب نہیں دیا. آپ علی کو یاد کر رہے ہیں، جواب نہیں دیا. ہم میں سے کسی نے کہا آپ عثمان کو چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس کو ہلا کے اس عالم کا نام عثمان کو، سیدنا عثمان آئے. جامع ترمذی کی مسند احمد کی صحیح حدیث بیان کر، سیدہ عائشہ کہتی ہے سیدنا عثمان کو بلاوا بھیجا، وہ آئے، نبی پاک کے پاس کھڑے ہو گئے، نبی پاک ان سے باتیں کرتے رہے. ہم امہات المومنین اپنی باتوں میں لگ گئے کہ نبی پاک اور سیدنا عثمان کی رازداری کی باتیں ہم نہ سنیں. کہتے ہیں نبی پاک باتیں کرتے رہے، نبی پاک نے اپنا ہاتھ عثمان کے کندھے پہ رکھا، آپ باتیں کر رہے تھے، سیدنا عثمان کا چہرہ تبدیل ہو رہا تھا غم کی وجہ سے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، سید عائشہ کہتی ہیں یہ بات میرے کان میں پڑی، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ نے کہا لعل اللہ ان یقمصک قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانی۔ اے عثمان یاد رکھ، اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، خلافت کی طرف اشارہ تھا، اگر منافق لوگ ارادہ کرے، ان ارادک المنافقون، اگر منافق چاہیں کہ تو اس قمیص کو، خلعت کو اتار دے، یعنی خلافت سے دستبردار ہو جا، عثمان میں جاتے دم دنیا سے تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب تجھے خلافت ملے اور منافق آ کے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کرے، عثمان تو نے خلافت نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ چاہے مر کے شہید ہو کے میں محمد سے آخرت میں ملاقات کر لو، تم نے خلافت۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، نبی پاک نے سیدنا عثمان کی خلافت کی پیش گوئی کی، سیدنا عثمان کو ڈٹے رہنے کی تعلیم دی، اور سیدنا عثمان کے خلاف آنے والوں کا مطالبہ حق نہیں تھا، نبی پاک نے ان کو منافق قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، سیدنا ابو بکر ساتھ تھے، سیدنا عمر ساتھ تھے، سیدنا عثمان ساتھ تھے، ایک روایت کے اندر سیدنا علی بھی ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ ہلنے لگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے احد پہاڑ کے اوپر اپنی ایڑی مار کے کہا اثبت احد، اور ٹھہر جا، کیا ہو گیا ہے؟ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، نبی پاک نے ان کی شہادت کی خوشخبری احد پہاڑ پہ دے دی۔ نبی پاک نے فرمایا احد ٹھہر جا، کیا ہو گیا ہے؟ تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیدنا عمر تھے اور ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ جو فتوحات ہوئی ہیں سیدنا عثمان ابن عفان کے دور میں، یہ بات یاد رکھ، سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں جغرافیے کے اعتبار سے خلافت راشدہ کے اندر تو سیدنا عثمان کے دور میں۔ یہ مکران کا علاقہ، یہ بلوچستان جانتے ہیں، سیدنا عثمان کے دور میں اسلامی سرحدیں یہ مکران کے علاقے تک آئی ہیں، سینٹرل ایشیا کا سارا علاقہ سیدنا عثمان۔ کئی ہمارے بولے بالے سیدنا عثمان سے محبت کرنے والے بھی کہتے ہیں سیدنا عثمان کمزور خلیفہ تھے، یہ عجیب بات کرتے ہیں آپ۔ سیدنا عثمان رحم دل تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، سخت روح نہ تھے، لیکن کمزور خلیفہ کبھی بھی نہیں تھے۔ اگر کمزور ہوتے رسول اللہ یہ نہ کہتے کہ عثمان خلافت نہ چھوڑنا، عثمان ایک مضبوط خلیفہ تھے، مسلمانوں کے اوپر احسان ہے سیدنا عثمان کا، رسول اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا ہے۔ میں سارے فضائل تو سیدنا عثمان کے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں نے حصہ ڈالا ہے، اللہ قبول کر لے، کل کو سیدنا عثمان سے ملاقات ہو جائے، اللہ تعالی ہم کو ان کے زمرے میں شامل کر دے، اللہ تعالی ہم کو انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مہاجرین و انصار کا ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں ذرا برابر بھی میل پیدا نہ کرے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان کے لیے صاف کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔